پارہ نمبر 6 ہے، سورہ النساء ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ بے شک اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور بھی نازل فرمایا ہے۔ ایک تمہاری طرف تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آئی ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری طرف ایک روشن نور کو نازل فرمایا ہے۔ اب یہاں پر برہان یعنی دلیل کیا ہے اور نور سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ یہاں پر برہان یعنی دلیل سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے۔ حضور کی ذات اقدس، آپ کی ذات یہ دلیل ہے، اور جو نور اللہ نے نازل کیا ہے اس نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اس نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے، یعنی کہ حضور دلیل کیوں ہیں، آپ کو برہان کیوں کہا گیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میرے آقا کو اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے اپنی ذات سے ہٹ کر کوئی الگ یا کوئی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی شخصیت عطا کی ہے، ایسا وجود مسعود عطا کیا ہے، ایسی ذات عطا کی ہے کہ آپ کو اپنی نبوت و رسالت کو منوانے کے لیے الگ سے معجزات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا کامل بنایا ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کی ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ رسول اللہ کی ذات ہی سراپا معجزہ ہے، اور میرے آقا نے الگ سے معجزات، میرے آقا نے اپنی نبوت کو منوانے کے لیے آپ کو الگ سے معجزات دکھانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میرے آقا نے اپنی نبوت کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے اور سچا نبی منوانے کے لیے فرمایا اے لوگو، اے کفار مکہ، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، اور یہ 40 کے 40 سال میری اپنی ساری زندگی میری نبوت کے سچا ہونے پر دلیل ہے۔ کس پر دلیل ہے؟ میری نبوت کے سچا ہونے پر دلیل ہے۔ فرمایا کیا میں نے تمہارے اندر اپنی ساری عمر قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، ابھی قرآن تو بعد میں آیا ہے، نبوت کا اعلان تو میں نے بعد کے اندر کیا ہے، لیکن اے لوگوں یاد رکھو، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ 40 سالہ زندگی، یہ میری ساری کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، اور یہی میرے نبی ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو حضرات محترم، بات سمجھ کے اندر آ گئی۔ اب دیکھیے، جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے
جو لوگ مسلمان ہوئے میرے آقا غار حرا کے اندر ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی ذات سراپا معجزہ ہے۔ حضور کی ذات ہے سراپا معجزہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک خالق کائنات نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلے جب میرے آقا غار حرا کے اندر ہیں، اللہ کا قرآن آ گیا، جبرائیل نے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات اللہ کے قرآن کی آ گئیں، بتا دیا گیا اے محمد مصطفیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی تو پیدا ہوتا ہی نبی ہوتا ہے، نبی پیدا ہوتا ہی نبی ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر حکمت الگ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ تم نے اتنے سال بعد جا کر نبوت کا اعلان کرنا ہے، وگرنہ نبی پیدا ہوتا ہی کیا ہوتا ہے؟ نبی۔ نبوت پیدا ہونے کے بعد اپنی محنت سے بندہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ ہیں، میرے آقا غار حرا سے آئے، آپ کے جسم پر خوف طاری ہے، آپ کا جسم کپکپا رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے اللہ کا فرشتہ آیا تھا، اس نے آ کر یہ بشارت دی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے آگے سے معجزہ طلب نہیں کیا، بس مصطفیٰ کا فرمان سننا تھا۔ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے معجزہ دیکھا تھا حضور پر ایمان لانے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے معجزات کا مطالبہ کیا تھا؟ نہیں، ابو بکر صدیق حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے کے آپ کے دوست تھے، اور وہ 40 سال جو میرے آقا نے ابو بکر صدیق کے سامنے گزارے تھے، وہ 40 کے 40 سال حضور کی نبوت پر دلیل تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے کہ حضور نے آ کر کہا میں نبی ہوں، پوچھا نہیں کہ پھر بتائیے دلیل کیا ہے، کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا ہے، اور ہم تو 40 سالوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی شخصیت کے اندر وہ سارے کمال ہیں جو اللہ ایک نبی کو عطا کرتا ہے، اور یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا ہے، ہم معجزات کے مطالبے کے بغیر آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو سمجھ آ گئی، یہ ہے حضور کی ذات۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا میرے نبی کی ذات تمہارے لیے دلیل ہے۔ کیا ہے تمہارے لیے؟ حضور کی ساری زندگی میرے آقا کی نبوت کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کا مجھے یہاں پر قول یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے انبیاء آتے رہے اور وہ آ کر اپنے معجزات کو ظاہر کرتے تھے اور لوگ ان پر ایمان لے کر آیا کرتے تھے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا تھا، اتنا حسین بنایا تھا کہ میرے آقا اگر کوئی معجزہ ظاہر نہ بھی کرتے، لوگ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتے جاتے اور مصطفیٰ پر ایمان لاتے جاتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا۔ تو حضرات محترم، آئیے، حضور کی ذات سراپا معجزہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک خالق کائنات نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنایا ہے۔ آج ہم حضور کے جس عضو کا ذکر کریں گے وہ ہے میرے آقا کے دست مبارک کے معجزات، کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ان ہاتھوں کو خالق کائنات نے کیا قوت عطا کی ہے، اللہ نے کیا طاقت عطا کی ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کو خالق کائنات نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ اب آئیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، کہ میرے آقا جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟
خطبہ جمعہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ جمعہ پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ادھر سورج چمک رہا ہے، اس کی کرنیں زمین کو تپش آلود کر رہی ہیں، زمین تپش کے ساتھ گرما رہی ہے، بادل کا کوئی نام و نشان وہاں تک نظر آتا نہیں ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، صحابی کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط سالی کا موسم ہے، پانی کی قلت کی وجہ سے جانور پیاس سے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ دعا تو کریں اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا کر دے۔ اب صحابی کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کے دوران ایک ایسی گھڑی آتی ہے بندہ جو بھی دعا کرے دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ وہ خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا کریں، یا رسول اللہ آپ دعا کریں۔ اچھا، حضور نے سامنے سورج چمک رہا ہے، بادل کا کوئی نام و نشان موجود ہے نہیں ہے، میرے آقا اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر میرے آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے، مصطفیٰ کے زبان ہلتی ہے، ابھی ہاتھ اٹھانے کے بعد، دعا مکمل ہونے کے بعد ہاتھ نیچے نہیں آتے ہیں، اچانک سے آسمان پر بادل نمودار ہوتا ہے اور چھم چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھے ہیں مصطفیٰ کے، ابھی مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ رحمت کی بارش عطا کرتا ہے۔ اب بارش پھر ایسی آئی کہ حضور نے دعا کی ہو، پھر جمعہ کا دن گزرا، ہفتہ کا دن آیا، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی، اتوار کا دن آ گیا، سوموار آ گیا، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ کا دن آیا، اور سارا ہفتہ جو حضور کے ہاتھ اٹھے تھے دعا کے لیے، بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ پھر جمعہ آتا ہے، مصطفیٰ پھر منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، اسی دوران بارش برس رہی ہے، بادل جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ وہ صحابی پھر کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ پچھلے جمعے آپ سے دعا کی تھی اللہ رحمت کی بارش عطا کر دے، پچھلے جمعے ہم قحط سالی سے مر رہے تھے، یا رسول اللہ اب تو پورا ہفتہ ہو گیا ہے، پانی کی وجہ سے مکان گرنا شروع ہو گئے ہیں، پانی کی کثرت کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ دعا تو کریں اللہ یہ بارش کو روک دے۔ اب جب اس صحابی نے یہ عرض کیا، اب حضور کا اشارہ دیکھیے گا، میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میرے آقا نے ایسے کر کے انگلی کا اشارہ کیا، کہا یا اللہ اس کو ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ فرمایا مصطفیٰ نے ایسے ہاتھ ہلایا، جدھر جدھر مصطفیٰ کا ہاتھ ہلتا گیا بادل وہاں سے صاف ہوتا جاتا ہے، اور چند لمحوں کے اندر فرمایا مدینہ منورہ سے سارا بادل چھٹ جاتا ہے، لیکن مدینہ سے باہر کئی دنوں تک رحمت کی بارش ہوتی رہی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا کیا ہے، بادل بھی مصطفیٰ کے ہاتھ کا اشارہ پہچان جاتے ہیں کہ مصطفیٰ اگر اشارہ کریں بادل نہ ہوں، بادل بن کر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر بارش ہو رہی ہو مصطفیٰ کا ہاتھ ہلتا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو یہ مقام دیا ہے کہ بادل بھی حضور کا اشارہ سمجھ کر برسنا بند کر دیا کرتے ہیں۔ یہ حضور کے دست مبارک کو خالق کائنات نے مقام عطا کیا ہے۔ اب اگلی روایت سنیں، بڑی ایمان افروز روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، امام طبرانی نے اسے بیان کیا، امام نسائی نے اس کو بیان کیا۔ فرمایا ایک انصاری صحابی تھا، ایک انصاری صحابی، کون سا؟ انصاری صحابی تھا، اس کا اونٹ پاگل ہو گیا، اس کا اونٹ پاگل ہو گیا، اور اس نے کیا، جیسے بولا کتا کاٹتا ہے حملہ کرتا ہے، وہ بولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، لوگوں پر حملہ کرتا ہے، لوگوں کو کاٹتا ہے۔
اب وہ صحابی بڑا پریشان، اب چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ اونٹ پاگل ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، لیکن صحابہ کا انداز محبت اپنا ہی تھا، حضور سے محبت کا انداز کمال تھا۔ اگر آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر، بارش نہیں آ رہی مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر، جانور بیمار ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر، اب چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں وہ صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اونٹ ہے پاگل ہو گیا ہے، کام بھی کرتا نہیں ہے، الٹا مارتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ تو فرمایا پھر میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ آئیں، آ کر اونٹ کو سمجھائیں، اسے آپ آ کر شفا عطا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو۔ حضور نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اب چلتے چلتے اس کی حویلی تک پہنچتے ہیں۔ جب دروازہ کھولا گیا حویلی کا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم یہیں پر ٹھہرو، میں اونٹ کو دے کر آتا ہوں۔ جب آقا نے یہ فرمایا گھر والے لپک پڑے، کہا یا رسول اللہ یہ تو کسی کو معافی نہیں دیتا ہے، یہ تو حملہ کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ اکیلے نہ جائیں، ہم جاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا ہے تو یہ جانور، ہے تو اونٹ، ہے تو پاگل، لیکن یہ جانتا ہے میں محمد مصطفیٰ ہوں، یہ جانتا ہے میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ تمہیں نقصان دیتا ہے مجھے نقصان نہیں دے گا۔ اس دور کے پاگل جانور بھی جانتے تھے مصطفیٰ ہیں، اس دور کے پاگل جانور بھی مصطفیٰ کے مقام کو پہچانتے تھے کہ ہم نے ہر ایک کو کاٹنا ہے، مصطفیٰ کو حملہ نہیں کرنا ہے۔ حضور چلتے چلتے اس اونٹ کے پاس گئے، جا کر میرے آقا نے کیا کیا، جب وہاں پر گئے اونٹ دوڑتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے، صحابہ بڑے پریشان کہ یہ حضور پر حملہ کرے گا، لیکن بڑا ایمان افروز واقعہ نظر آتا ہے، وہ اونٹ دوڑتا دوڑتا مصطفیٰ قدموں کے اندر آ کر سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب حضور کے قدموں کے اندر آ کر اس نے سجدہ کیا، میرے آقا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ید اللہ والا ہاتھ میرے آقا نے اونٹ کی پیشانی پر رکھا اور رکھ کر فرمایا اے اونٹ اپنے مالک کو تنگ نہ کیا کرو، جاؤ کام پر لگ جاؤ۔ حضور کا یہ فرمان سننا تھا، مصطفیٰ کا ہاتھ لگنا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد اونٹ نے کسی پر حملہ نہیں کیا، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا کیا۔ اب اگلی روایت سنیں، یہ جامعہ ترمذی کے الفاظ ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر حضور کا کمال ہے، اور حضور کے ساتھ محبت کرنے والے وہ ہمیشہ حضور کی شانیں تلاش کرتے ہیں، نقص تلاش کرتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ہم سفر کے اندر تھے، ہم سفر میں تھے، ایک جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا، ہمارے پاس کھانے کا سامان ختم ہو گیا، کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ اب حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہارے پاس کسی کے پاس کوئی کھانے کے لیے ہے، کچھ کھانے کے لیے؟ آگے سے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک تھیلا ہے، میرے پاس ایک تھیلا ہے کھجوروں کا، لیکن یا رسول اللہ اس کے اندر تقریباً 20-21 کھجوریں ہیں۔ کتنی کھجوریں ہیں؟ کتنی ہیں جی؟ 20 یا 21 کھجوریں ہیں یا رسول اللہ، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے کرو اے ابو ہریرہ وہ تھیلا میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ تھیلا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، میرے آقا نے اس تھیلے کو پکڑ کر اس پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ حضور نے دست مبارک پھیرا اور پھیر کر دعا کی کہ اے اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلا کر کہا ابو ہریرہ 10 بندوں کو بلاتے جاؤ، انہیں کھجوریں کھلاتے جاؤ، سارے لوگ
سیر ہو کر کھجوریں کھا لیتے ہیں، کھجوریں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ کھجوریں سب کو کھلا دیں، لیکن میرے توشہ دان کے اندر کھجوریں ویسی کی ویسی رہی۔ اب اگلا جملہ سنیے حدیث کا۔ اچھا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ایسے کرنا، یہ جو تھیلا تمہارے پاس ہے کھجوروں والا جس پر میں نے اپنا ہاتھ پھیرا ہے، فرمایا اب اس کو انڈیلنا نہ اور اس کو کھول کر چیک بھی نہ کرنا، پر ابو ہریرہ اس کو تھیلے کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، تمہارے گھر میں مہمان آئے تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا، فقیر آئے اس کے کاسے کے اندر ڈال دینا، صدقہ و خیرات کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ فرمایا تم تقسیم کرتے جاؤ گے، ختم ہوگی نہیں۔ آپ نے وہ تھیلا لیا، آپ نے اس کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ فرماتے ہیں میں اس میں سے کھجوریں نکالتا رہا، کھجوریں نکالتا رہا، کھجوریں نکالتا رہا، حضور کا وصال ہو گیا، میرے آقا کے وصال تک میں نے اس میں سے کھجوریں نکالتا رہا، حضور کا وصال ہو گیا، لیکن کھجوریں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضور کے وصال کے بعد، اب توجہ کیجئے گا، پھر ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ کون خلیفہ بنے جی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2.5 سال آپ نے حکومت کی۔ آپ فرماتے اس 2.5 سال کے اندر بھی میں نے کھجور ایک بھی نقد پیسے دے کر خریدی نہیں تھی۔ وہ تھیلا جس پر مصطفیٰ کا ہاتھ لگا تھا، ابو بکر صدیق کا دور خلافت ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے، 10 سال حضرت فاروق اعظم نے حکومت کی ہے، فرمایا وہ 10 سال گزر جاتے ہیں لیکن کھجوروں کا تھیلا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ بنتے ہیں، 12 سال حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے۔ فرمایا جب کھجوریں لینی ہوتی تھی میں اسی توشہ دان کے اندر ہاتھ ڈالتا تھا، کھجوریں کھاتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ جامعہ ترمذی کے الفاظ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر جب حضرت عثمان غنی آپ کا انتقال ہوا، جب لوگوں نے آپ پر حملہ کیا، اس بھگدڑ کے اندر وہ تھیلا مجھ سے گر گیا، تو آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے وصال پر مجھے 2 غم ہوئے ہیں، ایک حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ہے اور ایک وہ غم ہے کہ جس تھیلے پر حضور نے ہاتھ پھیرا تھا وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا۔ حضرات محترم ذرا توجہ کریں کہ کھجوریں 21 ہوں، کتنی ہوں جی؟ 21 کھجوریں ہوں۔ 2.5 سال ابوبکر صدیق کی خلافت کے، 10 فاروق اعظم کے، 12 عثمان غنی کے، 21 کھجوریں بندہ کم و پیش 25 سال کھاتا رہا ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ لگا ہے، کھجوریں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا کیا ہے۔ حضور کا دست مبارک جس کے سر پر لگ گیا ہے، جس کے جسم پر لگ گیا ہے، اللہ نے اسے شفا کا منبع بنا دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے اپنا پیارا پیارا ہاتھ میرے سر پر پھیرا۔ کیا کیا؟ اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا۔ فرمایا اس کے بعد جب بھی کسی کے چہرے پر ورم آ جاتا، بکری کے تھنوں پر ورم آ جاتا، سوکھ جاتا، فرمایا وہ بیمار میری بارگاہ میں لایا جاتا۔ ذرا تصور کیجئے گا، فرمایا حضور نے اپنا دست مبارک میرے سر کے بالوں پر پھیرا تھا، جب کوئی بیمار ہوتا اسے میرے پاس لایا جاتا، میں اپنے ہاتھ پر اپنا تھوک لگاتا، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ پر اپنا تھوک لگاتا اور تھوک لگا کر اپنے سر پر پھیرتا اور پھیر کر اس ورم والی جگہ پر رکھا کرتا تھا۔ اللہ بیمار کو شفا عطا کر دیا کرتا تھا، اللہ بیمار کو
شفا عطا کر دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بچپن کے اندر میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا تھا۔ فرمایا صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو زید انصاری آپ نے 100 سال زندگی پائی ہے۔ کتنی پائی ہے جی؟ 100 سال عمر پائی ہے، لیکن مصطفیٰ کا ہاتھ بالوں پر لگا تھا۔ فرمایا پورے 100 سال کے اندر نہ داڑھی کا بال سفید ہوا نہ سر کا بال سفید ہوا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دست مبارک کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو حضرات محترم ذرا اندازہ لگائیں، جس نبی کے دست مبارک کا یہ کمال ہے، جس نبی کے دست مبارک کا یہ کمال ہے، اس نبی کی ساری شخصیت کا کمال کیا ہوگا، اس نبی کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ آج تو لوگوں نے جناب ترازو پکڑ لیے اور مصطفیٰ کے مقام کو پہچاننے کے لیے اور مصطفیٰ کے مقام کو ناپنے کے لیے، خدا را یاد رکھو مصطفیٰ کا وہ مقام ہے جو دنیا کے کسی ترازو کے اندر تولا جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا مقام عطا کیا ہے جو کسی اور کو مقام عطا کیا نہیں ہے۔ اور ہر وہ شخص جو ممبر رسول پر بیٹھ کر اور مصلی رسول پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے شان کو ناپنے تولنے کی کوشش کرے اور اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں ہر وہ آیت تلاش کروں، ہر وہ حدیث تلاش کروں جس کے اندر مصطفیٰ کا کچھ مقام کم نظر آ رہا ہو، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہے، ایمان کامل والا وہ شخص ہے جو حضور کی شانوں کا تذکرہ کرتا ہے، جو حضور کے کمالات کو سن کر یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ یہ باتیں تو سمجھ کے اندر نہیں آتی ہیں، بات سمجھ کے اندر نہیں آتی ہے۔ ارے بھائی معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ کے اندر نہیں آتا ہے، اور جو سمجھ کے اندر آ جائے وہ معجزہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو چونکہ سراپا معجزہ بنایا ہے تو حضور کی ذات کسی کی سمجھ کے اندر کیا آ سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں پانی کے پیالے کے اندر ہاتھ رکھتے ہیں آپ کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ وہ ہیں اگر کھجوروں پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں 21 کھجوریں بندہ 25-26 سال تک کھاتا رہتا ہے۔ میرے آقا وہ ہیں اگر حضور بیمار کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں وہ بیمار اسی جگہ پر ہاتھ پھیر کر آگے بیماروں کو شفا عطا کرتا رہتا ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا بندہ جس کے ہاتھ کے اندر یہ طاقت ہو؟ ہے کوئی ایسا شخص جس کی زبان میں ایسی طاقت ہو؟ ہے کوئی ایسا شخص جس کے پاس اتنی قوت اور طاقت ہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھانے کے اندر برکتیں پیدا کر سکے؟ نہیں، یہ مقام کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ یہ عالی مقام اللہ نے کس کو عطا کیا ہے؟ مصطفیٰ کو دیا ہے۔ اور جیسا مقام اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے ویسا کسی اور کو عطا فرمایا نہیں ہے۔ آج کا خلاصہ یاد کر کے جائیں، یہ یاد رکھ کر جائیں کہ جو مقام خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اس جیسا مقام اللہ نے کسی اور کو عطا فرمایا نہیں ہے۔ اور آج کا وہ بندہ جو اپنی زبان سے یہ جملہ کہے کہ نبی معاذ اللہ ہمارے جیسے تھے اور آئے اور آ کر چلے گئے، مٹی میں مل گئے، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، حضور سے بڑا مقام خالق کائنات نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے مقام زیادہ کیا عطا کرنا تھا، اللہ نے دنیا کے اندر جس کو بھی مقام عطا کیا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے عطا کیا ہے، حضور کے قدموں کے صدقے سے اللہ نے مقام عطا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دولت ایمان عطا کی ہے، کیا ڈائریکٹ ہی عطا کر دی ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے توسل سے ایمان عطا کیا ہے۔ تو جب ایمان والا بندہ بنتا ہی تب ہے جب حضور کا وسیلہ آتا ہے، اور جب بندہ حضور کے وسیلے کے بغیر ایمان والا نہیں بنتا ہے
تو پھر ایمان اس کا بچ کیسے سکتا ہے مصطفیٰ کے بغیر؟ اللہ تعالی ہم سب کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نسل در نسل محبت و ادب مصطفیٰ نصیب فرمائے۔